رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ چکی چلاتی تھی، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ چکی چلاتی تھیں تو سرکار نے خود فرمایا تھا علی باہر کے کام تم کیا کرو گے اور گھر کے کام کاج میری لخت جگر خود کیا کرے گی۔ رمضان المبارک میں آپ کا بھی وصال ہے، آپ کی بھی شان سنی جاتی ہے، آپ کا بھی مقام و مرتبہ سنا جاتا ہے، لیکن ہم شان سن کے، ان کی عظمت کو سن کے، ان کے مرتبے کو سن کے، بس وہی باتیں یاد کر کے اشعار کی صورت میں سن کے بس اسی پہ ہم سارا گزارا کرتے ہیں کہ جناب ان کے تو بچوں کے جھولے بھی فرشتے جھلاتے تھے۔ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ دیکھیں کہ یہ مقام و مرتبہ پھر کیسے ملتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ گھر کے کام کاج تم نے کیا کرنا ہے۔ اب گھر میں لاڈلی تھی، سب سے چھوٹی تھی، جگر کا ٹکڑا تھا اور گھر میں کام کاج تو نہیں تھے، تو جب بیائی گئیں تو آپ کام کاج کرتی تھی۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ علی تم نے کام کاج کرنے ہیں کیونکہ یہ میری لخت جگر ہے، میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس نے کبھی کام کاج نہیں کیے، نہیں سمجھایا۔ اب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب چکی چلاتی نا تو چکی چلانے کی وجہ سے زخم ہو گئے، زخم ہوئے، زخموں کو پھر چھالے ہوئے، تو آپ پریشان ہوئیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فاطمہ تم اپنے ابا جان کے پاس جاؤ، ان کے پاس وہ غلام آئے ہیں، وہ تمہیں غلام دے دیں گے، وہ کام کاج کر دیا کرے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ آج جو روایت سنا رہا ہوں یہ اور انداز سے ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب گئیں نا تو سرکار گھر پہ نہیں تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو جا کے ملی تو آپ نے پوچھا کہ فاطمہ خیریت سے آئی ہیں؟ نے کہا میں نے نا بابا جان سے کہنا تھا کہ غلام دے دیں مجھے، میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، چکی چلا چلا کے ہاتھوں پہ چھالے پڑ چکے ہیں، تو مہربانی ہو جائے۔ تو میں نے بابا کو یہ کہنا تھا۔ نے کہا ٹھیک ہے سر، میں آتے ہیں تو عرض کر دیتی ہوں۔ آپ واپس آ گئیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کو بتایا۔ اب سرکار کتنی محبت کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، شام کا وقت ہو گیا، مطلب رات کے سونے کا ٹائم ہو گیا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو چین نہ آیا کہ میری لخت جگر کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے۔ آپ چل کے گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار ہمارے گھر میں آئے تو ہم اپنے بستر میں بیٹھ چکے تھے، ہم آپ کے استقبال کے لیے اٹھنے لگے، سردی کی رات ہوگی، اٹھنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم بیٹھے رہو۔ سرکار ہمارے درمیان میں آ کے بیٹھ گئے، ایک سائڈ پہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو سینے سے لگایا اور ایک سائڈ پہ حضرت فاطمہ فرماتی ہے مجھے سینے سے لگایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں نے سنا ہے کہ تم غلام لینے کے لیے گئی تھی۔ جی بابا جان میرے ہاتھوں پہ چھالے پڑ گئے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے آباء و اجداد، بہن کے بھائی کو، بیٹی کے باپ کو سبق دیا اور سمجھایا کہ تیری بیٹی، تیری بہن حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود سرکار نے ارشاد فرمایا فاطمہ میں تمہیں اس سے بہتر ایک چیز نہ بتاؤں؟ تم غلام مانگ رہی ہو، غلام سے بہتر کوئی چیز نہ دے دوں؟ جی بابا جان حکم کریں۔ غلام ملتا تو انہی پر ہوتا معاملہ، غلام ملتا تو انہی کا فائدہ ہوتا، لیکن سرکار نے قیامت تک کی بیٹیوں کے حال پر کرم فرمایا۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرنا، اور سونے سے پہلے بھی پڑھ لیا کرنا۔ یہ جتنے دکھ شوہر کی خدمت میں آیا کریں گے یہ ساری تھکاوٹ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا دور ہو جائے کریں گے۔ میرے آقا چاہتے تو بیٹی کو غلام عطا فرما دیتے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا، اور قیامت تک کی بیٹیوں کا جو بھرم رہ گیا، غریب باپ کا بھرم رہ گیا کہ کل کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بیٹی باپ سے مانگنے کے لیے آئی ہے تو بیٹی کو دینا یہ سنت رسول ہے، نہ سرکار چاہتے تو عطا فرماتے، لیکن سرکار نے ایسا نہیں کیا۔